ملازمت کرنا میرے پیش نظر نہیں تھا. قرآن کالج سے فارغ ہونے کے بعد پیکج پورا آفر ہوا ہے, لیکن میرا انٹرسٹ وہ انسانی حقوق کا تصور آیا ہے. اس کے لیے تو اسٹیٹ کرافٹ بنا ہے, حکومت اور ریاست کا فرق سامنے آیا ہے, ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنے کی بات ہے. یہ ہے سوشل اپروچ. فلڈ آف انفارمیشن بہت زیادہ ہو گیا, تو اس کے نتیجے کے طور پر روحانیت بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے تھی کہ بیلنس رہتا ہے, وہ بجائے اس درجے کے ہونے کے وہ مائنس ہو گئی. وہ اس پر ایکشن اتنا کرے گا جو ری ایکشن اس نے کیلکولیٹ کیا ہوگا, اور اس کے ری ایکشن کے کاؤنٹر اسٹریٹجی اس نے وہ بنا کے بیٹھا ہوگا. اب یہ بھی علم اٹھ گیا, یہ بھی سمجھ اٹھ گئی نا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ صبر کرو, کہتے تو بے غیرت, کہتے نہیں یہ ملا ہوا ایجنٹ. اب اس سے ڈر کر بندہ حق نہ کہہ سکے تو یہ بھی تو گونگا شیطان ہو گیا نا. مودودی صاحب کو انہوں نے کسی پہ فتویٰ لگایا, یہ ایجوکیشن کے لیے یہ ٹرمز ساری استعمال کیے جن کا آپ نے. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایجوکیشن کے لیے فتویٰ تو نہیں لگایا کسی کے اوپر, نظام کو کہا ہے. یہ بات جب تک ان کے ڈائریکٹ شاگردوں کے پاس رہی نا تو وہ اپنے جگہ پہ رہی. جب وہ ایک دوسرے مائنڈ سیٹ کے پاس گئی ہے تو اس کا مفہوم بالکل. تو یہ تو دعوتی کام ہے, اصلاحی کام ہے, تعمیری کام ہے, یہ مفتی والا کام تو ہے نہیں. ریاست کو بھی تو اتنا موقع دے دو نا کہ وہ گرو کرے. آپ ایجوکیشن کرو, غلط ایجوکیشن ہو رہی ہے تو آپ صحیح کرو, رائے عامہ ہموار کرو. یہ اوپر سے تو کیسے نافذ کرو, مطلب فوج بھی نہیں کر سکتی, کرے گی تو وہی پھر ریئیکشنری معاملہ رد عمل آئے گا, ٹوٹ جائے گا ملک. اتنی شاید کبھی کسی کی کتابیں نہیں پھیلی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے یہ ویڈیو خطبات اور یہ طالبانی اسلام, یہ ایرانی اسلام, یہ تو دنیا کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. اس سے دنیا کے اندر اسلام سے وحشت پیدا ہوئی, مسلمانوں کے اندر وحشت پیدا ہوئی. تو امریکی کیوں طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک لبرل سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی, وہ کیوں طالبان کو سپورٹ کرے؟ تو اس کو ایک دہشت گرد ریاست بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یعنی اسلام کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا کراس لگا. اوپر سے اب گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مودودی صاحب کی سوچ تھی. بھائی یہ سوچ نہیں تھی.